السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب برات کے موضوع سے ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے احادیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لہذا جس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد کہنا بالکل غلط ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہتے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد کہنا اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت بھی ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ چلیے دوستو، اس بیان کو ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں، گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ سیاکار بندے، گناہکار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے، چیونٹی،
اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے. ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں. سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں. جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری. فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے. گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی. جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا. سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں. کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں. قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان پہ اللہ تعالی جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر. کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں. کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں. حل من مستدرک. کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے. حل من مستدرک. آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی. کوئی ہے روزی کی کمی والا؟ آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں. آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو. کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے. ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے. کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں، جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے. مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں. ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ. چٹی داڑھی ہو گئی، تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں؟ تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو. اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں. پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت. ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اندھیر کھاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی ہی نہیں. جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے.
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی روزی ملے گی پورے سال میں، فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، تم سوئے ہوئے ہو، ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے، پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی۔ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے، اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے۔ برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے، میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو، آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی، میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ واپس ہونے لگے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی، دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی۔ یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں۔ اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں۔ پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے، ماں نے ایک بات کہی اس نے 10 سنائی، بغیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں،
پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ دو ہو گئے، تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا، تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی، شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں،
तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। और सरबा सुजूद हूँ मगर, सरबा सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, काइल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं, काइल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। खुदा फरमाते हैं आजा मैं तेरा दामन भर दूं, तेरी भूख को दूर कर दूं, तेरी माली मुश्किल को आसान कर दूं, तेरी मुसीबतें दूर कर दूं, तेरी हाजात को पूरा कर दूं। तुझे अगर कब्र का फिक्र है आज मैं तुझे जन्नती बना के जाऊं। साल की रोजी का बजट तैयार हो रहा है, अगले साल की इस रात तक जितनों ने मरना है उनकी फहरिस्त भी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। मालूम नहीं ये जो कल की शाम की रात आ रही है, हम में से किस किस का नाम उस बजट में आ जाएगा, किस किस का नाम साल में मरने वालों में आ जाएगा। पिछले साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी जिंदा थे, इस रात में पटाखे चला रहे थे, धमाके कर रहे थे, हलवे खा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। खुदा की कसम साल में बहाने बहाने मौका बेमौका कितने करोड़ों लोग आज कब्रों में पड़े हुए आहे भर रहे हैं, करोड़ों आदमी आज कब्रों में है। गुज़िश्ता साल इस रात में जमीन के ऊपर था, आज जमीन के नीचे है। किसी के बच्चे तड़प रहे हैं, किसी के माँ बाप रो रहे हैं, किसी के अजीज व अकारिब रो रहे हैं, पर उन्हें मौत से एक मिनट पहले भी पता न चल सका कि आई मौत, एक मिनट पहले भी पता न चल सका। इसलिए मजजूब कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का जरा संभल की चल। तेरी क्या हस्ती है, तेरे से बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े खूबसूरत, तुझसे बड़े बड़े कोठी बंगलों के मालिक, तुझसे ज्यादा मालदार, एक मिनट ना लगा कब्रों में जाके आहें भर रही हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं, मोहताज पड़े हैं, गरीब लावारिस पड़े हैं। जो हर वक्त केसबाजी में रहते थे, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, आज कब्र में कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मैं वो खुदा हूं जो लोगों को जिंदा जब तक चाहूं रखूं, एक सांस भी फालतू ना आने दूं। सारे साल की रोजी का मामला आज मैंने तय कर दिया, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। मरने का, जीने का, रोजी का, गुनाह माफ होने का बजट तैयार हो रहा है और आम माफी मिल रही है। कितना बदनसीब और कितना बदबख्त है और कितना लानती है वो आदमी जो इस रात में भी महरूम रह गया। कब्रिस्तान में जाना इस रात में सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और बुजुर्गान दीन का भी ये अमल है। असल तो कोई जागने वाला ही नहीं इस रात में, और अगर जागेगा तो बेढंगा काम करेगा। सारी रात जागा, फजर की नमाज का वक्त आया सो गया, फर्ज गुम कर दिए, नमाज ही नहीं पढ़ी सुबह की। क्या फायदा। इससे अच्छा तो ये तरीका है कि मगरिब की जमात की नमाज अदा कर, इशा की जमात की नमाज अदा कर और फजर की जमात की नमाज अदा कर, ताकि यूं ही तेरी रात सवाब में लिखी जाए, इबादत में लिखी जाए। सो भी जा, फिर भी अल्लाह कहता है 3 नमाजों में हाजिर हो गया, जमात में आ गया, मैंने तेरी सारी रात ही हाजिरी लगा दी। अब भी अगर ना आए तो चखे थी तेरी मर्जी। अब फिर क्या, अल्लाह जल्ले शानहू का क्या बिगड़ता है। रोते रहो सारे साल, रोजी नहीं है और जी कारोबार नहीं है, अजी बर्बादी हो गई है। और बर्बादी सारे साल तो हींगता है, चीखता है, चिंगता है, लेकिन जब रात आई मांगने की तो सोया रहा, गप्पे मारता रहा यारों से, दोस्तों से।
15वीं तारीख का रोजा रखना सुन्नत है, रात को जागना सुन्नत है, और इस रात में सदका करना बहुत ज्यादा सवाब है, खैरात करना, इसलिए कि तू थोड़ा सा खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शान करम करके मेहरबानी फरमा के न जाने तेरे नसीबों में लाखों करोड़ों के फैसले फरमा दे। जब तू थोड़ा सा खर्च नहीं करता अल्लाह के नाम पे, मरता है, बीवी पे कितना खर्च करना पड़े, बीमारी पे, डॉक्टरों पे, ज्यादा से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर ढूंढता है, फलाना 200 रुपया लेता है, कोई गल नहीं, आराम आवन जाए, फलाना 300 रुपया फीस लेता है, कोई बात नहीं, खैर आ जावे, 300 के आरी कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के नाम पर 300 रुपया लगाना पड़ जाए, सारे घर के जिगर फट जाता है। होए 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 होए, अगर एक बेटे ने ये कर दिया काम के 300 रुपया अल्लाह के नाम पे कहीं जाए, बाप का मुंह होए अंधा थी गए, एडा तू सखी बन जा, तू तो बिल्कुल सुइया थी वैसे, हौली हौली मैनू पता चल गया तू ही घर की खुरचन नहीं छटनी। अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं मैं करीम है, मैं मेहरबान है, मैं रहीम है, मैं बंदा नवाज है, मैं अरहमुर राहिमीन है। इस रात में मांगने वाला बन जा, दिन में आराम कर ले ताकि तुझे रात ने की तौफीक हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अचानक मेरी आंख खुली, मैंने हुजूर करीम सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, सजदे में आपको देखा, और फरमाती हैं कि आपने इतना लंबा सजदा किया, सजदे में इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी, इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी। हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, रोते रोते सांस घुटने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। यूं फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद सर मुबारक उठाया, मैंने यूं सजदे की जगह हाथ फेर कर देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं के पानी में मेरा हाथ तर हो गया। नबी सारी रात रोए, उम्मती जिंदगी भर में एक दिन भी ना रोया। कब वो वक्त आएगा, कब हम अपनी आखिरत के तालिब बनेंगे, और कब ये ख्याल आवेगा कि आज तो बाल बच्चों में हूं, कल कब्र में अकेला हूंगा। इसलिए कहता है मजजूब, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। जितना तेरा करीबी रिश्तेदार होगा, जितना तेरा करीबी दोस्त होगा, उतनी ज्यादा मिट्टी फेंकेगा। धड़ाधड़ मिट्टी फेंक रहा है कब्र पे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस मामले में मजजूब अली रहमत ने कही हैं। कहता कि है यहां से तुझको जाना एक दिन, है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, अब ना गफलत में गंवाना एक दिन, और मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन। अल्लाह जल्ले शानहू के सामने जाकर खड़ा होना है, अपने नामे अमाल का हिसाब देना है, सारी जिंदगी का हिसाब किताब सामने रखना है। अल्लाह से वो रहमत की उम्मीद रख के ऐसी रातों को अपनी जिंदगी में आना गनीमत समझो। इस उम्मत पे कितनी बड़ी करीमी हुई कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हमारी जिंदगी में शबे बरात की रात अता फरमाई कि मांग लो मैं देने के लिए तैयार हूं। नफलें पढ़, कुरान की तिलावत कर, इस्तिगफार कर, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़, दुआएं मांग, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, इनके उनके इसाले सवाब भी कर, और अल्लाह से उनकी बख्शिश की दुआ मांग। तुमने दूसरों का सहारा ले रखा है। आज ही मुझे एक औरत कहने लगी, आज तो मेरे अब्बा की रूह को इसाले सवाब करना, मेरे अब्बा को की रूह को सवाब पहुंचाना है। मैंने बर्जस्ता कह दिया, मैंने क्यों, तेरा अब्बा है, मेरा अब्बा तो नहीं, मेरा अब्बा नहीं, मैं अपने अब्बे को बख्शूंगा, तू अपने अब्बे को बख्शती रहे। और जिन भगवानों की औलाद ऐसी है कि सारी जिंदगी में भी माँ बाप का नाम ना ले, याद ही नहीं रखते माँ भी थी या बाप भी था, कभी दुनिया में थे, किस तरह मुसीबतों से पाला, उस गुर्बत में किस तरह से संभाला, कपड़ा पहनाया, खिलाया पिलाया, रोए धोए, एक दिन भी मारा नहीं, और आज वो कब्र में है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बंदे
तुझे तो नहीं, माँ बाप से प्यार, माँ बाप तो तेरे हैं मगर मुझे इतने प्यारे लगते हैं वो, उस वक्त तक सलाम ना फेर जब तक माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगे। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, पहले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांग, फिर मेरी नमाज को खत्म कर। जालिम तू भूल गया माँ को बाप को, मैं कैसे भुलाऊं, मेरे तो वो भी बंदे थे, मेरे तो वो भी बंदे थे। अल्लाह हमारे माँ बाप पर करम फरमाए, रहम का मामला फरमाए, बख्शिश के फैसले फरमाए। अर्ज कर रहा था, इन रातों को गनीमत जानो कि जिंदगी में आई और चली गई, कुछ तो करो। हदीस शरीफ में आता है, मतलाइल फजर के लफ्ज हैं, अल्लाह ताला जल्ले शानहू सारी रात आवाजें लगाते हैं, सारी रात आवाजें देते रहते हैं, यहां तक कि फजर हो जाती है। और खूब आवाज देते हैं कि तू अपने गुनाहों को ना देख, मैं इतने गुनाह हैं, मेरे इतने गुनाह हैं, मैं तो डूबा पड़ा हूं, मैं तो अपने गुनाहों के गरक दरिया में गरक हूं, मेरा क्या मुंह मांगने का। अल्लाह फरमाते मांग के तो देख, तुझे अपने गुनाहों पे तेरी निगाह है, मेरे करम पे तेरी निगाह नहीं। तेरा अपने ऐबों पे तेरा दिमाग है, तेरी निगाह है, तेरी नजर है, तूने मेरी करम के दरिया को भी कभी तक है। मैं तो वो अरहमुर राहिमीन हूं। तू झोली फैलाकर एक दफा तो आंसू बहा के तो देख, और यूं कह के देख, या अल्लाह मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे पड़ूं, कहां जाकर के सर मारूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फिर देख तो सही मैं क्या करता हूं। शबे मेराज वाली रात में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इस उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगी। हिजरत वाली रात में भी दुआएं मांगी। शबे मेराज में बुराक सवारी बना, शबे हिजरत में, हिजरत वाली रात में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी बन गया। अंदाजा लगा, सहाबा किराम तो एक एक इशारे पे जान देते थे, कुर्बान हो जाते थे, मर मिट जाते थे। जिंदगी भर में सहाबा किराम ने इन रातों को हाथ से नहीं जाने दिया। और भूखे प्यासे, एक सहाबी का वाकया बारहा मैंने सुनाया होगा कि नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता है, फौरन भाग जाता है। सहाबा किराम भी सोचते हैं भी इसका कौन सा कारखाना है, ऐसा क्या काम है इसको जो जल्दी भाग जाता है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई, करम की निगाह पड़ी, इशारा करके बुलाया, इधर आ। है कैसे नसीबे हैं उनको, किसी को बच्ची बुलाएगी, बेटा बुलाएगा, दोस्त बुलाएंगे, अम्मी बुलाएगी, घरवाली बुलाएगी, बहन बुलाएंगी। कितने करम वाले और मुकद्दरों वाले लोग हैं जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, मेरे पास आके बैठ गया। फरमाने लगे तुझे क्या काम है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर न सुबह पढ़ता है, न असर के वक्त पढ़ता है, बहुत जल्दी भाग जाता है। चुप हो गया, गर्दन झुका बैठा। आपने फरमाया शर्मा ना, मैं तेरा नबी हूं, गमगुसारी करूंगा, बता क्या बात है। जवान रोने लगा, कहने लगा गरीबू मुफलिसू नादारू मिस्कीनू, कपड़ा कोई नहीं, ये जो मैं तहमद बांधे बैठा हूं, मंजला बांधे बैठा हूं, मेरी बीवी का दुपट्टा है, इसलिए जल्दी चला जाता हूं। वो नमाज पढ़ती है, मैं घर में नंगा होके बैठ जाता हूं, वो सर पे कपड़ा करके नमाज पढ़ती है, गरीब है, कपड़ा कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, जल्दी चला जा, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। घर गया, पहले बीबी घर में बैठी मिलती थी, आज चौखट पकड़ के बाहर झांक रही है। नाराज होके कहने लगी अपनी नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज का फिक्र नहीं किया। तुझे खुदा के कहर से डर लगता है, मुझे भी तो डर लगता है। तूने अगर कब्र में जाना है तो मुझे भी तो कब्र में जाना है। साहबी बोला नहीं। तीसरे चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गल्ला, कुछ कपड़ा इसके घर भेज दिया। औरत कहने लगी क्या मदीने के हर बाशिंदे के यहाँ इतना इतना सामान गया, फिर हमारे यहाँ क्यों आया। साहबी ने बता दिया कि परसों चौथ जो तू नाराज हुई थी, मुझे देर हो गई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया था, मैंने बता दिया था हमारी गुर्बत का, हमारी मिस्कीनी का, हमारी तंगदस्ती का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। औरत खुश ना हुई, अब ज्यादा ख्याल रखा करेंगे, हमारे घर ज्यादा कुछ भेज दिया करेंगे।
رونے لگی اور کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتی، میں قبر میں چلی گئی ہوتی، اور میری غربتی، اور میری مسکینی، اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی راحت پہنچاتی، کوئی آرام کی بات پہنچاتی۔ میرے دکھوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگی، میری غربت کا پتہ چل گیا، میری مسکینی کا پتہ چل گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی پردہ رکھنے کی، مگر مجبوراً پوچھ لیا، بتا دیا گیا، میں مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، میں آج قبر میں ہوتی تو اچھا تھا۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام بھی نہ ہوتا۔ کیا ان حضرات کی نمازیں تھی، کیا ان حضرات کا عقیدہ تھا۔ یوں فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، نبی کے گھر میں آگ نہ جلی۔ 3 چاند برابر مسلسل دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلی، اور ہم دولت کے لیے رات دن مارے مارے پھرتے ہیں، ایمان کو ٹھکراتے ہیں، یقین کو ٹھکراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ جس دولت کے پیچھے ہم لگے ہیں، نبی کے گھر میں تو مہینہ آگ نہیں جلی چولہے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا کھایا اور بعد میں رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ فرمانے لگی 18 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا، اب کھانے مل رہے ہیں جب میرے نبی چلے گئے، اب کھانے آ رہے ہیں۔ ایک ایک سانس کو غنیمت جانو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو۔ شب برات کی اگلی رات سے پہلے ہم میں سے نہ جانے کون کون قبر میں ہوں گے اور کون کون باہر رہیں گے۔ اہتمام کرو جاگنے کا، عبادت کرنے کا۔ اور وہ میں نے بتا ہی دیا کہ ایسی عبادت سے تو سو جانا جو فجر کی نماز نہ پڑھو۔ وہ ایک آدمی وظیفہ پڑھنے لگا سونا بنانے کا، سر رات تو کہتا رہا سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا۔ جب وہ ٹائم آیا کہنے لگا پتھر ہی ہو جا، وہ پتھر ہی بن۔ قوم کے اندر صلاحیت نہیں، طریقہ نہیں۔ یہ بھی کوئی بس ایک چیز یاد کر رکھی ہے، ٹکڑا والی عید ہے، حلوے والی عید ہے۔ شام کو دیکھو نا مولوی کو پریڈ کرتے ہوئے، کدی تو آدھن ٹکڑا دی میں مسیت بناواں تے حلوے نال لپاواں۔ مولوی بڑا استاد ہے، مسئلہ صحیح نہیں بتاتا جس میں قبر کا بھلا ہو، قیامت کا بھلا ہو، حشر کا بھلا ہو۔ اخے حلوہ پکاؤ، انہاں کو آکھو نا کہ اسا حلوہ تو پکے سوں پر تیں کو ککھ نہیں دیندے، ولا صرف حلوہ پکانا حرام ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ گناہ ہے، سان کو جو نہیں دیتا پھر جائز نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تم نے بھی ان کو عادت ڈال رکھی ہے مرنے میں، جینے میں۔ مرے ہوئے باپ کے کپڑے وہ جو اس کے بدن سے اترے ہیں نا، ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہاتھ لایا، اگر کوئی بچہ ہاتھ لگا دینا ڈاڈی پڑے بھج کے آندی یہ تیرے موئے ہوئے بابا دینے، یہ تیرے موئے ہوئے ڈاڈے دینا، ہاتھ نہ لامی ٹھیک نہیں ہوتا، لکڑ نال چک دیے، تن کے نال چک دیے، انہاں کو ہاتھ نہیں لانا۔ یہ کپڑے تو موئے ہوئے دینے تے تو موئے ہوئے بابا دی ڈاڈی نہیں۔ یہ کوئی نہیں آدھا بھی کپڑے تو موئے ہوئے دینے، اون کوٹھڑی بچ نہیں سمجھے کنا دہاڑا کہ ہی کوٹھڑی بچ ڈاڈا مویا آئی، ابا جی مویا آئی، فلانا مریا آئی۔ کوٹھڑی تو نفرت ہے، کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے، کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے، اور دکان موئے ہوئے دی نہیں، دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر چلا گیا، اون کو تبرک سمجھ دینے۔ کپڑے مول بھی کیتے، کھٹڑا مول بھی کیتے، وہ اسپتال دی گنڈڑی، پرانے کھلے، پرانی جتی، وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا، وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے۔ خدا ہدایت کری، یہ ساری چیزوں کی پہچان کر۔ اللہ مسلمان کو عقل دے، شعور دے، سمجھ عطا فرماوے۔
اس لیے قرآن کہتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین. اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، ان سے پہلوں کا بھی رب میں، تمام کی تمام کو پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا میں ہوں. جوانی کتنی اچھی چیز ہے، یہ بھی رب عطا کرتا ہے. آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا، اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو، آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا. ہائے ہائے، اس زندگی میں کتنے طور آئے، بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھیپا آیا، قبر آ گئی، مگر سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی. اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی. جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی. تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے شرکس خدا کے سامنے، اب تو مولا کے سامنے عاجزی کر، اب تو انکساری کر، اب تو آنسو بہا، اب تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا، جھولی پھیلا. اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو کامیاب فرمائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما. سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے قبروں میں جو چلے گئے مغفرت فرما.